جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کے ساتھ حضرت ام ہانی کے گھر سے اٹھایا، حتیم میں لے آئے، حتیم میں آ کر آپ کو سینہ مبارک چاک کر کے زمزم کے پانی سے آپ کے قلب مبارک کو دھویا، اور اس کے بعد جب لے کر چلے گئے مسجد اقصی میں، اور تمام انبیاء وہاں موجود تھے۔ انبیاء وہ جماعت ہے جو انسانوں میں نہیں فرشتوں میں بھی افضل ترین مخلوق سمجھی جاتی۔ تمام انبیاء صفوں میں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صف میں کھڑے ہونے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے نبی اللہ، اے رسول اللہ، خدا کی قسم آسمان کو سے لے کر زمین تک تمام کائنات کے کونے کونے کو میں نے چھانا ہے، جب سے یہ مخلوق بنی ہے ہر ایک پر میری نظر ہے، خدا کی قسم آپ سے افضل کوئی نہیں، آپ اس امامت کے حقدار ہیں، آپ آگے بڑھیں اور انبیاء کی جماعت کی امامت کروائیں۔ تو جو چیز افضل ترین ہوتی ہے وہ چیز اس محور میں، اس گھرانے میں، اس کائنات میں اگر اس کائنات کی تخلیق کا سبب بن جائے تو عقلی طور پر بھی یہ بات غلط نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا کنت نبیا وآدم ما بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم کا پتلا جو تھا پانی اور مٹی میں پڑا ہوا تھا۔ اس حدیث شریف سے تمام شراح نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں افضل الانبیاء ہیں، اپنے باپ سے بھی افضل ہیں، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے وجود کا سبب بھی ہے۔ الفاظ پر غور کریں کہ میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں نبی بن چکا تھا جب ابھی آدم کی تخلیق کی ابتدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مخلوق کا، انسانوں کا نہیں، فرشتوں کا نہیں، بلکہ جمادات، حیوانات، ساری کائنات کا جو رشتہ ہے وہ ایک طفیلی اور بیکاری کا رشتہ ہے۔ کون شخص ہو سکتا ہے پوری کائنات میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغنا برتے، یا یوں سمجھے کہ میرے وجود میں آپ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے، یا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ دعاؤں اور شفقت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو کفار ہیں پوری دنیا میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکار ہی نہیں کرتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی بھی کر بیٹھتے ہیں، ان بدبختوں کو اس بات کا علم نہیں پہنچ سکا کہ ان کی جو تباہی رکی ہوئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سمندر جو ہزاروں میٹر گہرائی کے ہیں وہ پانی ان کا اوپر اچھل کر جو نہیں آتا، پہاڑ جو چل کر ان کی بستیوں کے اوپر گر نہیں جاتے، آسمان سے ان پر پتھر جو برستے نہیں ہیں، فرشتے اپنے پروں سے ان کی بستیوں کو جو تباہ نہیں کر رہے، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں کہ یا اللہ قیامت تک آنے والی اب مخلوق پر اجتماعی عذاب نہ بھیجنا، کبھی ان کو ایک دم ہلاک نہ کر دینا۔ علماء اور طلبہ علم جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قیامت تک آنے والے تمام افراد شریک ہیں، چاہے انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور مسلمان ہو گئے، چاہے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور کافر رہ گئے، اس کو بھی امت دعوت کہا گیا ہے۔ علماء اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان فقط خلفائے راشدین صحابہ کرام پر نہیں، صرف امت اسلامیہ کے علماء یا امت اسلامیہ کے مشائخ اولیاء پر نہیں، صرف امت اسلامیہ کے ہر عوام پر نہیں، بلکہ الحمدللہ کفار پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کروڑہا احسان موجود ہیں۔ بات اس کی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کیا ہیں، بات یہ کرنی ہے کہ ان احسان کا حق ہم کس طرح ادا کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن کے ساتھ، ہر مسلمان کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، اور احادیث اس باب میں بے پناہ بے کثرت سے ہیں کہ ہر مسلمان جو ہے اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت نہ ہو جائے جو کہ اس سے ماں باپ کی محبت سے بھی زیادہ نہ ہو، اور اس کے اولاد سے بھی زیادہ نہ ہو، اور پوری دنیا کے انسانوں سے بھی جب تک حضور کی محبت زیادہ نہ ہو وہ مومن اور مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ہمارے لیے ایک نظام حیات ہمیں عطا فرمایا۔ قبر میں جانے کے بعد جو سب سے پہلے ہم سے سوال کیے جائیں گے، ان میں 3 سوالوں میں سے ایک سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوگا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ یہ کون شخص ہیں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ان آنکھوں سے نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ہر مسلمان کی روح اور دل جب مدینے سے چمٹا ہوا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے ہمارا دل منور ہے، دن رات آپ کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے جب ہماری زندگی گزرتی ہے، تو جب حجاب اٹھتا ہے تو پھر الحمدللہ کوئی انکار یا اجنبیت محسوس نہیں ہوتی۔ ہزاروں پردوں کے پیچھے بھی جب کوئی بیٹھا ہوتا ہے، اس کی طرف جب دل اٹکا رہتا ہے اور اس کی طرف ہمارے اعمال ہر وقت چلتے رہتے ہیں، درود شریف چلتا رہتا ہے، تو پھر پردہ اٹھنے کے بعد وہاں اجنبیت محسوس نہیں ہوتی۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالی جب قیامت کے دن تمام پردوں سے اپنی زیارت اور تجلی فرمائیں گے تو اہل ایمان کی پہچان میں نہیں آئیں گے؟ بالکل آئیں گے۔ پوری کائنات کے اہل ایمان سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہلی نظر میں پہچان جائیں گے کہ یہی وہ ہمارے رب ہیں جن کے لیے ہم نے دنیا میں سجدے کیے، جن کے لیے ہم نے اپنی پیشانیاں رگڑی، جن کے لیے ہم نے گرمی اور سردی نہیں دیکھی، جن کے لیے ہم نے بچے بیوی نہیں دیکھے، اور جن کے لیے ہم نے اپنی جانیں قربان کر دی، اپنے سر کٹا دیے، یہ وہی ہیں۔ تو پہلا پردہ اٹھنے سے ہی جب اللہ کی پہچان ہوگی تو اسی سے آپ سمجھیں کہ قبر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہر اہل ایمان کو فوری طور پر ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایمان پر رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ مشکلات ان کے لیے ہیں جنہوں نے دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا، اور ان کے لیے مشکلات اس سے زیادہ سخت ہے جنہوں نے آپ کو پہچانا اور آپ کی عظمت کا اقرار نہیں کیا۔ قرآن عظیم میں ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے، جو پہلے تو صرف یہود میں ہوتے تھے اور بعد میں وقت گزرتا گیا تو اہل اسلام میں بھی یہ جماعتیں بننا شروع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے کسی تعریف اور توصیف کے محتاج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس عزت کسی قانون اور کسی جذبے کی محتاج نہیں ہے۔ ہم محتاج ہیں کہ آقا پر کٹ مریں اور ان کے کھاتے پہ چڑھ جائیں۔ ہم انفرادی طور پر بھی، اپنی عائلی طور پر بھی، ملکی طور پر بھی، معاشرتی طور پر اس کے محتاج ہیں کہ ہم